بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور کمپیٹیٹو ایگزامینیشن فار دی پوسٹ آف سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ 2002 کو یہ پیپر ہیلڈ ہوا تھا۔ تو پیپر کس کا تھا؟ اردو 2، یعنی اردو کا دوسرا پیپر تھا۔ تو یہ سول جج کے پیپر میں اردو کا اس وقت پیپر لیا جاتا تھا جو 75 مارکس تھا اور 75 سوال تھے، اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ تو انسٹرکٹر اردو اور لیکچرر اردو یا اسسٹنٹ پروفیسر اردو کے حوالے سے یہ سوال بڑے اہم ہیں اور یہ ویڈیو بڑی آپ کے لیے اہم ہے۔ تو چلیے جی بغیر دیر کیے ہوئے اس کو کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، بعد دعویٰ عام قانونی اصطلاح ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دعوے سے دستبردار ہونا۔ کس سے جی؟ دعوے سے دستبردار ہونا۔ قبالہ لکھوانے کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکان یا جگیر وغیرہ کا اپنے نام لکھوانا۔ جون پور کا قاضی ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بے وقوف اور احمق اس سے مراد ہے۔ بس اوقات کی ترکیب اردو میں روزمرہ بول چال کا حصہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اکثر اوقات۔ نالش کرنا محاورہ، اس کے کیا معنی ہے؟ دعویٰ دائر کرنا۔ نالش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ دائر کرنا۔ یہ اردو میں قانونی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، تو یہ وہی ہیں۔ بز اخفش کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مستعمل ہے؟ تو بز کہتے ہیں بھیڑ بکری کو، اور اخفش کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ہاں میں ہاں ملانا، تو بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا۔ تو یہ سوال ہائی لائٹ پہلے ہوئے پڑے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، تو بس میں ڈائریکٹ جواب بتاتا جا رہا ہوں۔ بان متی کا کنبہ ضرور مسئلہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وائی تباہی لوگوں کا مجمع، اسے کنبہ پڑھتے ہیں، جبکہ اصل لفظ جو ہے کنبہ۔ غتر بود کرنا محاورہ، اس کا کیا مفہوم ہے؟ غلط ملت کر دینا۔ صاحب فراش، یعنی وہ صاحب جو فرش پر پڑا رہے، کی ترکیب روزمرہ بول چال میں کثرت سے مستعمل، اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے۔ اگلا سوال ہے، دام تزویر کی ترکیب بھی اردو میں بکثرت مستعمل ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ دام تزویر، تو مکر و فریب کا جال۔ اد جل گگری چھلک جائے ضرب المثل، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کم ظرف آدمی تھوڑا سا مقدور ہونے پر اترانے لگتا ہے۔ گونگے کا خواب محاورہ، اس کا کیا مفہوم ہے؟ وہ بات جسے آدمی دیکھے مگر زبان سے نہ کہہ سکے، اسے کہتے ہیں گونگے کا خواب۔ مسجد ٹھنڈی کرنا محاورہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مسجد کو منہدم کرنا۔ نمازی کا ٹکا ضرب المثل، اس کا کیا مفہوم ہے؟ فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ نخاس چڑھانا محاورہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ رسوائے عام ہونا۔ نخاس کہتے ہیں بازار کو، اور بازار میں چڑھانا رسوائے عام ہونا۔ یہ سارے محاورات ہیں۔ 9 13 22 بتانا محاورہ، اس کے کیا معنی ہے؟ ٹال دینا یا ٹال مٹول کرنا۔ جوز رسی کرنا محاورہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جی کنجوسی کرنا۔ دید و عدید ترکیب ہے جو اردو میں بکثرت مستعمل ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ دید و عدید، ایک کا دوسرے کی ملاقات کو جانا۔ ٹائیں ٹائیں فش ضرب المثل، اس کے کیا معنی ہے؟ زبانی جمع خرچ بہت مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹائیں ٹائیں فش۔ جلے پاؤں کی بلی ضرب المثل، اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ عورت جسے ایک جگہ ٹھہرنا مشکل اور پھرنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ تو نیکسٹ سوال ہے، دعوت ثمرقندی کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مستعمل ہے؟ پرتکلف ضیافت۔ مشتی ہوشیار باش قانونی اصطلاح ہے، یہ کن معنوں میں آتی ہے؟ جائیداد کے خریدار کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اگلا سوال ہے، ضرب المثل میں خالی جگہ پر کیجیے۔ روز رکھے غریبوں نے تو دن ڈیش ہو گئے تو بڑے ہو گئے۔ تو میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی جو ہے نا آپ کا بچ جائے، اور کچھ دوست پھر کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے میں جلدی جلدی یہ سوالوں کے جواب بتا رہا ہوں۔ ہجو کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ چودھری، دال والا چودھری وہ درست ہے۔ قائد اعظم کا لفظ قویس گرو سے کیا ہے؟ لقب ہے۔ لفظ پہناوا کو قویس گرو سے کیا کہیں گے؟ اس میں مصدر
اگر اس کو دیکھا جائے پہناوا، تو یہ اس میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ آپ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ ناراضگی تو لفظ ہوتا بھی نہیں، تو تینوں میں ناراضگی ہے، ناراضگی ہوتا ہے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ اکبر دانستہ غیر حاضر ہے۔ رموز و کاف کے اعتبار سے کون سا جملہ درست ہے؟ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا محنت نہیں کرو گے تو فاقو مرو گے۔ تو یہ ہے جی کچھ درستی فکری جو اس پیپر میں آئے تھے۔ رموز و کاف کے اعتبار سے کون سا جملہ درست ہے؟ میں اور مجلس اقبال سے یوں تشنہ کام آؤں۔ تو اب دیکھیں جی، اس میں سوال نشان ہے، یہ غلط ہے، یہ انورٹڈ کوما ہے، یہ بھی غلط ہے، تو یہ بھی انورٹڈ کوما ایک سائڈ پر لگا لیا تھا۔ یہ ایک کیا کہتے ہیں جی، علامت فجائیہ والا فکر ہے یا ندائیہ والا، تو یہ علامت بھی لگی ہوئی ہے، لہٰذا یہ درست ہوگا۔ اردو زبان میں مستعمل غیر منقوط حروف ابجد بشمول حمزہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو 20 ہے۔ بتائیے پاکستان کا قومی ترانہ کل کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ 15 مصروں پر مشتمل ہے، اور اس میں پورے قومی ترانے میں اردو کا ایک ہی لفظ ہے جو ہے کا، باقی سارے الفاظ جو ہیں فارسی کے ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے ابو اصر حفیظ جلندری نے لکھا تھا۔ اور اگلا سوال ہے، اثار و سنادید سر سید خان کی معروف تصنیف ہے، بتائیے اثار و سنادید کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کے معنی ہیں جی، یہ بزرگوں کی نشانی ہے بھی، تو یہ لکھا ہوا ہے اثار و سنادید، ہاں بزرگوں کی نشانی، ٹھیک ہے۔ ان کے خطوط کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کس ہستی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ مولوی عبدالحق۔ مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، اس چرخے کج رفتار کا برا ہو، ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ ملک و مال و جاؤ جلال کچھ نہیں رکھتے، ایک گوشہ گوشہ تھا، چند مفلس دبے نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ ہنس بول لیتے تھے۔ مکتوب نگاری کس انداز تحریر سے کس مکتوب کا نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو مرزا غالب کا نام آتا ہے۔ گزشتہ لکھنؤ مولانا عبدالحمید شرف کی معروف تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو لکھنؤ کا تمدن اور معاشرہ۔ مولانا محمد جوہر ہمدرد کے متوازی وہ کون سا انگریزی اخبار نکالتے تھے جس کی زبان دانی کے انگریزی مختلف تھے؟ کامریڈ۔ کیا اخبار تھا؟ کامریڈ۔ مذہبی، ادبی اور سیاسی مضامین کا ایک حامل جریدہ اردو معلی اس قدر وقی تھا کہ شبلی نعمانی جیسے سکہ لوگ نہ صرف اسے پڑھتے تھے بلکہ اس کے مضامین کی داد دیتے تھے۔ یہ جریدہ کون نکالتا تھا؟ مولانا حسرت موہانی یہ جریدہ نکالتا تھا، اور مولانا حسرت موہانی جن کو رئیس المتغزلین بھی کہتے ہیں۔ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل، اقبال کا یہ شعر ہے۔ یہ شعر اقبال قیام پاکستان کے بعد ایک عرصہ تک ایک ہر دل عزیز ادبی اور نیم سیاسی یافت روزہ جریدے کی پیشانی پر لکھا جاتا تھا۔ اس جریدے کا نام کیا تھا؟ قندیل۔ کیا نام تھا جی؟ قندیل۔ کرنل ہائی رائٹ ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن کا اردو زبان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ انجمن پنجاب 1874 کی تشکیل ان کی سرپرستی ہوئی تھی، کرنل ہار رائٹ کے سرپرستی سے۔ ڈاکٹر فیلن، جان ٹی ٹیٹس اور جین شیکسپیئر کے اردو پر کیا احسانات ہیں؟ تو یہ تینوں جو ہے مستشرق تھے۔ انگریزی اردو لغات مدون کی۔ علامہ اقبال کی اس تصنیف کا نام کیا جو اقتصادیت میں اردو کی پہلی تصنیف ہے؟ علم اقتصاد، جو 1904 میں یہ شائع ہوئی۔ علامہ اقبال کی نثری تصانیف کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی نثری تصانیف 3 ہیں۔ پہلی علم الاقتصاد جو 1904 میں شائع ہوئی، دوسری جو تھی وہ ایران میں فلسفہ، جو ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، ایران میں فلسفہ کا ارتقاء، اور تیسری جو تھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ۔ تو یہ ان کے خطوات کے مجموعے تھے جن کو نذیر نیازی نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، کس نام سے؟ تو جدید مذہبی افکار کی تشکیل 9 کے نام سے۔ اگلا سوال ہے جی، رجب علی بیگ سرور کی تصنیف فسانہ عجائب کی مقبولیت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تو مقبولیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ مفوق الفطرت یہ تو ہے نہیں،
ہاں یہ ہے لکھنوی مجلس ان کی رنگا رنگی کا ذکر کیا گیا ہے، تو درست جواب ہوگا یہ ڈی۔ میر امن کی شعرا افاق تصنیف باغ و بہار میں کون سی تہذیب جھلکتی دکھائی دیتی ہے؟ میر امن کے زمانے کی دلی کی تہذیب جھلکتی نظر آتی ہے، اس کو درست جواب یہ ہوگا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے پیش نظر ناول لکھنے کا بڑا مقصد کیا تھا؟ ان کے نزدیک ناول لکھنے کا بڑا مقصد مسلمان اشراف گھرانوں کی بہو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، قائد اعظم کے انتقال پر ملال کے موقع پر لکھی جانے والی نظموں میں اس عظیم ہستی کے بارے میں قندیل آرزو سے بہتر شاید ہی کوئی اور نظم لکھی گئی ہو۔ اس نظم کے شاعر کون تھے؟ سید عابد علی عابد۔ اور سید عابد علی عابد کون ہیں؟ جنہوں نے البیان اور البدی کتاب جو ہے وہ بھی ہیں لکھی تھی، بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ اردو کے وہ کون سے مسلم و ثبوت شاعر تھے جو اپنی خاندانی سپاہیانہ وضع کو بڑھاپے تک بدستور نبھاتے رہے، یہاں تک کہ مشاعروں میں بھی تلوار باندھ کر جاتے تھے؟ تو خواجہ حیدر علی آتش۔ دبستان لاہور کے کس مشہور شاعر نے موضوعاتی نظموں کے علاوہ رباعی، قطع اور دوہے کی صناعت میں بڑا نام کمایا؟ خراج عقیدت کے طور پر لاہور کی ایک مصروف سڑک کا نام بھی ان کے نام کے نسبت سے معنون ہے، ان کے نام ہے، تو وہ کون تھے جی؟ مولانا ظفر علی خان۔ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف جعلی حروف میں یہ الفاظ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کے سر ورق پر ہیں؟ تو ضرب الکلیم کے سر ورق ہیں پر یہ جو الفاظ ہیں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال کی اردو شاعری کے جو مجموعے ہیں وہ تین ہیں، پہلا بانگ درا، دوسرا بال جبریل اور تیسرا ضرب کلیم۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1924 میں پہلا مجموعہ کلام جو ہے ان کا وہ شائع ہوا اردو میں، جس کا نام تھا بانگ درا۔ دوسرا جو ہے بال جبریل 1935 میں شائع ہوا، اور تیسرا جو ہے ضرب کلیم جو ہے 1936 میں۔ تو یہ صرف علامہ اقبال کی شاعری کے اردو کے مجموعے کے تین جو ہے یہ مجموعہ کلام جو ہے چھپے تھے، باقی سارے جو ہے وہ فارسی میں ہیں۔ تو فارسی شاعری کا پہلا مجموعہ کلام ان کا جو ہے وہ اسرار خودی 1915 میں، دوسرا رموز خودی 1918 میں، اور 1918 میں رموز بے خودی کے نام سے اسرار خودی اور رموز خودی دونوں کو ملا کر ایک مجموعہ کلام شائع ہوا تھا۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ایسی ولوہ خیز اور ہیجان انگیز ہے جس کا ترجمہ بقول خلیفہ عبدالحکیم نظم کے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے روسی زبان میں لینن کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، تو وہ اسے اشتراکیت کا ترانہ بنا دیتا۔ اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ فرشتوں کا گیت۔ دوست جواب ہے فرشتوں کا گیت۔ اگلا سوال ہے، نادان ہیں کس طرف سے باہر نکلیں، انسان ہیں کس طرف سے باہر نکلیں، زنداں وفا کا کوئی دروازہ نہیں، حیران ہیں کس طرف سے باہر نکلیں، بتائیے ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ تو پہلے تو دیکھیں جی یہ رباعی ہے، رباعی کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی اس میں کیا ہے جی، ناداں، انسان اور حیراں، اور یہ تو ہو گیا جی کافی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں ردیف کیا ہوگی؟ کس طرف سے باہر نکلیں، کس طرف سے باہر نکلیں، کس طرف سے باہر نکلیں، کیونکہ یہ کافی کے بعد آئے ہیں تو یہ ردیف ہے۔ بتائیے ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ تو ہیں کس طرف سے باہر نکلیں، اور کافی ہے کیا؟ انسان، حیراں اور ناداں، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں۔ سوال نمبر 51 کے حوالے سے بتایا کہ ان اشعار کا تعلق کس صنف نظم سے ہے؟ رباعی سے ہے۔ رباعی کے چار مصرے ہوتے ہیں، جبکہ قطع کے بھی چار ہوتے ہیں، لیکن قطع اور رباعی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رباعی کے صرف اور صرف چار مصرے ہوتے ہیں، جبکہ قطع کے چار سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بارہ ماسہ کون سی صنف نظم ہے؟ وہ ہندی صنف نظم جس میں عورت کی زبان سے 12 مہینوں کی کیفیت فراق بیان کی جاتی ہے، یعنی عورت 12 مہینوں کی جو حالات بیان کرتی ہے ایک نظم کی شکل میں، شاعری کی شکل میں، اسے 12 ماسہ کہتے ہیں۔ اردو میں بکٹ کہانی افضل جھنجھانوی کی جو ہے وہ 12 ماسہ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ چلیں جی اگلا سوال ہے، ایک شعر سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا ہوا اس طرح فاش رنگ راز فرنگ کہ حیرت میں شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری ہے خار ہے،
زمین میں امیر و سلطان سے بیدار ہے۔ علامہ اقبال کے ان اشعار کا تعلق کس صنف شعری سے ہے؟ تو مثنوی سے ہے۔ تو مصنوعی کے بارے میں بھی یہ ایک اہم بات ہے کہ اس کے ہر مصرعے میں الگ قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ دیکھیں جی، خار، بیزار، چلیں جی اس میں آپ دیکھتے ہیں، اس میں راز باز، آپ دیکھیں جی انداز ساز، تو کافی مصنوعی کے ہر شعر کا جو قافیہ ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے مصنوعی طرز پر ہے۔ چلیں جی اگلا سوال ہے، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، گویا اردو کا قدیم نام ریختہ ہے، بتائے ریختی کون سی صنف نظم ہے؟ ایسی صنف جس میں عورت کی طرف سے اظہار محبت کیا گیا ہو۔ اگلا سوال ہے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ آغا حشر کا یہ شعر ہے، اس شعر سے کون سی صنف نظم کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ تو مناجات ہے۔ مناجات میں ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ سے التجا کی جاتی ہے، اور منقبت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ سیر البیان اور گلزار نسیم اردو کی معروف مصنوعی ہیں، بتائیے ان کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی۔ اگلا سوال، ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ علامہ اقبال کا یہ زبان زد خاص و عام شعر حاصل نظم ہے، ان کی اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ ہمدردی۔ کیا ہے جی؟ ہمدردی، جو بانگ درا میں یہ نظم ہے۔ میر انیس کے کلام کی مبالغہ آرائی جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی شاعری کی نمایاں خوبی ہے، یعنی کہ میر انیس کی جو شاعری ہے اس میں مبالغہ آرائی جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی شاعری میں انہوں نے مبالغہ آرائی سے بہت زیادہ کام لیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ مصنوعی کو سب سے زیادہ انہوں نے برتا ہے۔ شاہ بیت شعری اصطلاح ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ غزل کا سب سے عمدہ اور دل آویز شعر کو شاہ بیت کہتے ہیں یا بیت غزل کہتے ہیں؟ شاہ بیت کہتے ہیں اسے۔ شاعری میں سوکیانہ، فرسودہ، پست اور پمال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں کیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتذال۔ مستثنی حالتوں کے سوا ہمیشہ وہی شعر زیادہ مقبول، زیادہ لطیف، زیادہ بامزہ، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے جو کمال غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ تو مولانا حالی نے اس متذکرہ کیفیت کو اسلام میں کیا نام دیا ہے؟ آورد۔ کیا نام دیا جی؟ آورد۔ تو آورد جو ہوتا ہے وہ بڑی ارکریزی اور محنت سے شاعری جو کی جاتی ہے اس کو آورد کہتے ہیں، اور جو شاعری یکدم انسان کے ذہن میں آ جائے اور بے ساختہ لکھتا جائے اسے آمد کہتے ہیں۔ پمال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبہ کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ تو اسے رومانی کا نام دیا جاتا ہے جی۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کی ذات کو گردانا جاتا ہے؟ تو مولانا حالی کو گردانا جاتا ہے۔ مولانا حالی اردو کے پہلے نقاد بھی ہیں، اردو کے پہلے نظم نگار بھی ان کو متصور کیا جاتا ہے۔ تو مسدس حالی سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے، اور مسدس حالی کا دوسرا نام ہے مدوجہ اسلام۔ آخری مغل فرما رواں بہادر شاہ ظفر کے استاد جو ملک و شعرائی کے رتبے پر بھی فیض تھے کون تھے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق ان کا نام تھا جی۔ مولانا ظفر علی خان اور مولانا اسماعیل میرٹھی اپنی منظومات میں کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ ان دونوں شاعروں نے اپنی منظومات میں کبھی بھی کوئی تخلص استعمال نہیں کیا تھا، یعنی وہ کون سے دو شعراء تھے جنہوں نے شاعری میں کبھی بھی تخلص استعمال نہیں کیا تھا؟ مولانا ظفر علی خان اور مولانا اسماعیل میرٹھی، جس کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال کا یہ شعر ہے۔ یہ سنوسی کون تھے؟ یہ افریقی مسلمانوں کی تحریک آزادی کے ایک بزرگ کا نام ہے جی۔
سوال نمبر 73 سے منسلک رہ کر بتائیے کہ امیر فیصل کون تھے؟ شریف مکہ کو امیر فیصل کہا گیا ہے۔ رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ علامہ اقبال نے رشی سے کیا مراد لیا ہے؟ تو رشی مہاتما گاندھی لیا ہے، اور برہمن سے کیا مراد لیا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ تو آگے ہے جی 73 سوال، یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ ہے کہاں روزے مکافات اے خدائے دیر گیر۔ علامہ اقبال نے کس قوم کو قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ جیسی صفات کا حامل قرار دیا ہے؟ اہل کشمیر کو۔ اگلا سوال ہے، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ اقبال کا شعر ہے، اس شعر میں کتنے استعارے آئے ہیں؟ 2 آئے ہیں۔ آخری سوال ہے آج کی ویڈیو کا، ادا کو حرام کا مال ملا، اور کو اسد اللہ کا لال ملا، واللہ کلاہ سرے سرور ہوئے ہور، کلا ملا معصومہ کا رومال ملا۔ بتائیے میر انیس کے اشعار سے کون سی سند شعر مترشح ہے؟ سند غیر منقوط، کیونکہ سند غیر منقوط وہ ہوتی ہے جس میں کسی لفظ میں بھی کوئی نقطہ نہیں آتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جو یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں کسی لفظ میں بھی نقطہ نہیں آیا ہے۔ تو اردو لیکچرر کے حوالے سے آج کا یہ جو ماڈل پیپر تھا یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔